شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معزز سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن مرکزی دارالعلوم محمدیہ اوسیہ بیرا شریف سے جاری و ساری ہے، اور آج 19 رمضان المبارک کا ہمارا یہ پروگرام ہے. اور الحمدللہ گزشتہ 18 دنوں میں ہم نے ایمان اور عصر حاضر کے عنوان سے بہت سے ایسے سوالات کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے جو نوجوان ذہن کے اندر شکوک و شبہات بھی پیدا کرتے ہیں، اور کچھ ایسے مفاہیم اور معانی کی اصلاح پر بھی بات کی ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں غلط العام ہو چکے ہیں. اس میں عبادت اور عمل کے تصورات، فقر اور غریبی کے حوالے سے تصورات، الحاد اور ملحدین کے بہت سے سوالات اور ان کے جوابات، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے ایمانی، دینی، ثقافتی اور اخلاقی موضوعات زیر بحث رہے. اب ان 2-4 سیشنز میں ہم آپ سے یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ یہ تجدید جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یعنی تجدید الخطاب الدینی اور نیو ریلیجیس آرڈر، اور اپنے انداز تخاطب، انداز گفتگو میں بہتری پیدا کرنا، اس تجدید کی راہ میں کون کون سی رکاوٹیں حائل ہیں. تو ہم 4 یا 3 ایسی رکاوٹیں بڑی بڑی ذکر کریں گے کہ جنہوں نے تجدید کا راستہ روک رکھا ہے اور ہماری قوم کی راہ میں بڑے بڑے بیریئرز ہیں جو حائل ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے بلکہ زوال کا شکار ہیں. تو جب ہم ان موانع کی بات کرتے ہیں تو ان میں ایک بہت بڑا مانع اور بہت بڑی رکاوٹ وہ ڈائیلاگ کا نہ ہونا ہے، مکالمے کی فضا کا مفقود ہونا. یہ ہماری اس زمانے کی بہت بڑی مشکل اور رکاوٹ ہے. ہمارے ہاں شور شرابہ اور جذباتی نعرے اور گالی گلوچ اور لیگ پولنگ اور دوسروں کے گریبان پکڑنا اور چلا چلا کے بات کرنا، یہ رویہ اتنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اس شور میں حکمت اور دانائی کی بات دب کے رہ جاتی ہے، اور نقار خانے میں طوطی کی آواز کوئی بھی نہیں سنتا. جبکہ جب ہم قرآن حکیم کے منہج کو دیکھتے ہیں تو قرآن نے ہمیشہ مکالمے کی بات کی ہے، ڈائیلاگ کی بات کی ہے، حوار کی بات کی ہے. آپ قرآن حکیم کے انداز کو دیکھیں کہ پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے قالا، یقولون، قیلا، قالو، اس طریقے سے ڈائیلاگ کے بہت سے ٹولز کا ذکر کیا ہے. اس نے کہا، انہوں نے کہا، ان سے کہا گیا، پھر ان کو جواب دیا گیا. تو مکمل جو ڈائیلاگ اور محاورے، مکالمے قرآن نے اپنے پہلو میں آج تک محفوظ کر رکھے ہیں. حتیٰ کہ قرآن حکیم نے دشمنوں کی اور مد مقابل لوگوں کی، کفار کی آراء جو ہیں ان کو بھی پہلے قرآن کا حصہ بنایا اور پھر اس کا جواب ذکر کیا. تو ان کی آراء بھی قرآن میں موجود ہے. حتیٰ کہ شیطان نے اللہ رب العزت کے ساتھ جب راندہ درگاہ ہوا اور اس نے جو باتیں کی ان کو بھی قرآن کا حصہ بنا دیا کہ وہ یہ کہتا تھا اور پھر اس کو یہ جواب دیا گیا. تو یہ قرآن حکیم نے گنجائش دی ہے کہ اس نے اس کتاب انقلاب اور کتاب حکمت میں جہاں حق اور ہدایت کی باتیں لکھی ہیں، وہاں مد مقابل کفار، مشرکین جو باتیں کرتے تھے ان کی اس ڈائیلاگ اور مکالمے کا ذکر قرآن میں کر کے یہ واضح دلیل دی ہے کہ اسلام ایک ایسا معاشرہ چاہتا ہے جو ڈائیلاگ اور مکالمے کے اوپر قائم ہو. اس آیت پہ ذرا غور کریں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا، کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ کون رحمان، اور کیا ہم اسے سجدہ کریں جسے سجدہ کرنے کا آپ ہمیں حکم دیتے ہیں. اور اس سے ان کے نفور میں اور ان کے اسلام سے دوری میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے.
تو یہاں قرآن حکیم نے ان کی بات کا ذکر بھی کیا اور پھر ان کے رویے کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا، لیکن یہ اصلاحی تنقید ہے کہ قرآن نے اصلاح کی دعوت دے رہا ہے۔ ہمارے ہاں ڈائلاگ کو روک کر شور شرابہ، بلند آواز، جھگڑے اور ڈیڈ لاک اور فتویٰ بازی کا ماحول زیادہ گرم کر دیا گیا ہے، حتیٰ کہ انٹرنیٹ پر گالی گلوچ کا بازار گرم ہے اور کومنٹس کے اندر اخلاقیات کو پیش نظر نہیں رکھا جا رہا۔ 14، 15، 16 سال کے نوجوان بزرگوں کے اوپر پھپتیاں کستے ہیں اور گالیاں لکھتے ہیں، اور اتنی ولگیرٹی اور اتنی اخلاق سے گری ہوئی گفتگو انٹرنیٹ پہ جاری ہے کہ جسے کوئی باشعور انسان اگر پڑھ لے تو اس کا ذہن چکرا اٹھتا ہے۔ شور شرابہ اتنا کہ 70% عوام نفسیاتی مشکلات کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آج ڈاکٹرز بھی یہ بات وضاحت سے کر رہے ہیں کہ 70% مریض اس لیے سائیکالوجی کے پیشنٹ اور نفسیات کے مریض بن رہے ہیں کہ شور شرابہ زیادہ ہے، اور گھروں میں بھی ماں باپ اپنے بچوں پہ شاؤٹ زیادہ کرتے ہیں، زیادہ اونچی گفتگو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے بھی نفسیاتی مریض بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ شدت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ بات چیت کے بجائے بلند آواز کو اپنا ٹول بنا لیں، تو یہاں سے عنف اور سختی کا آغاز ہو جاتا ہے، اور یہ سختی پھر بڑھتی بڑھتی ہاتھا پائی تک اور پھر اس سے اگلے مراحل تک جا پہنچتی ہے، جس سے لوگ مریض بن جاتے ہیں، پاگل پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ واصف علی واصف صاحب کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ بلند آواز دلیل کی کمزوری کی علامت ہے، یعنی جتنی کسی کی آواز بلند ہوگی وہ اپنی دلیل کی کمزوری کو چھپانے کے لیے آواز اونچی کرتا ہے، تاکہ مجھے دلیل تو صحیح آتی نہیں تو میں آواز اونچی کر کے اپنی اس کمزوری کو چھپا لوں۔ تو یہ کوئی زیادہ بلند آواز سے چیخنا یہ کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ یہ تو اپنی ہی کمزوری کی علامت ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ یوٹیوب پہ چینلز بنا کر اسلامی فقہا، اسلاف اور بزرگان دین کو گالیاں دے رہے ہیں، وہاں بھی مکالمے کی کوئی فضا نہیں ہے، ڈائلاگ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ آئیں ہمارے ساتھ بات چیت کریں، بیٹھیں، وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بس اپنے ہی کمرے میں بیٹھ کر تمام تر اسلاف، صلحاء، اتقیاء اور فقہا کو طعن و تشنیع کا نشانہ اور بڑی ننگی گالیاں دے رہے ہیں، جس سے ان کی اپنی اخلاق باختگی اور اپنی ہی جو غلط تربیت ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ وہ جو بزرگ اور پاک ہستیاں ہیں، اگر چاند کی طرف کوئی تھوکے تو وہ تھوک اس کے اپنے منہ پہ گرتا ہے۔ چاند کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی رفت اور بڑی بلندی عطا فرمائی، لیکن وہاں بھی ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ مکالمہ نہیں ہے، ڈائلاگ نہیں ہے، اور صرف جلی کٹی سنانے کا ماحول بنا دیا گیا، اور لوگ اس کلچر کو لائک کر رہے ہیں، سبسکرائبرز بڑھ رہے ہیں، لائکس بڑھ رہے ہیں، اسے ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، جو ہمارے معاشرے میں ہیٹ سپیچ کر رہا ہے، نفرت کے بیج بو رہا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ شور اور گالی یہ شیطان اس کے پیچھے ہوتا ہے، جہاں شور اور گالی ہوتی ہے وہاں پیچھے شیطان کار فرما ہوتا ہے۔ تو قرآن شیطان سے مخاطب ہو کے یوں فرماتا ہے کہ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، کہ تو جن کو بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے تو گمراہ کر انہیں، جن کی تو استطاعت رکھتا ہے، اپنی آواز کے ساتھ ان پہ تشویش پیدا کر، اور ان پر اپنے پورے گھوڑے اور لاؤ لشکر کے ساتھ تو آ جا، اور تو ان کو جتنا بھی تشویش کا شکار کرنا چاہتا ہے کر لے، جو میرے بندے ہیں وہ تیرے جال میں کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ لیکن یہاں بھی شیطان کا جو ٹول اور وسیلہ اللہ نے ذکر کیا کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، تو وہاں بے صوتِکَ کے لفظ ہے کہ شور و غل کے ذریعے ان کی عقلوں کو تشویش کا اور شکوک کا شکار کر دیتا ہے۔ کفار کے طریقے کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ فِي الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا، کہ خانہ کعبہ کے پاس جب وہ اپنے جھوٹے معبودوں کی عبادت کرنا چاہتے تھے تو وہاں ان کی عبادت صرف اور صرف صفیر اور تصفیق پہ مبنی ہوتی تھی۔ صفیر سیٹیوں کو کہتے ہیں اور تصفیق تالیاں بجانے کو کہتے ہیں۔ یعنی قرآن نے کفار اور مشرکین کی عبادت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ سیٹیاں بجاتے تھے حرم کے اندر اور وہاں تالیاں بجاتے تھے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سیٹیاں بجانا اور تالیوں سے شور کرنا یہ کیسی عبادت ہے، تو اس پہ انہوں نے انالیسز کیا کہ وہ اس لیے ایسا کرتے تھے کیونکہ اندر سے ان کا نفس انہیں ملامت کرتا تھا کہ تم کن
جو ہے وہ ان پتھروں کو پوج رہے ہو، تو وہ اپنے نفس کی آواز کو دبانے کے لیے سیٹیوں اور تالیوں کے ذریعے شور پیدا کرتے تھے تاکہ ان کا اپنا نفس جو ہے وہ اس کی بات بھی ان کے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ تو ہر وہ جگہ جہاں شور ہوتا ہے وہاں حکمت کی بات نہیں پہنچ سکتی، جہاں جذبات ہوتے ہیں وہاں دانش مندی جو ہے وہ کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ اس لیے قرآن ڈائیلاگ کی بات کرتا ہے، مکالمے کی بات کرتا ہے اور بات چیت کی فضا کو آگے بڑھانے کی دعوت دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کافر ہیں جب حضور قرآن پڑھتے تھے تو ان کا رویہ کیا ہوتا؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ، کافر کہتے کہ اے لوگو حضور کو قرآن پڑھتے ہوئے ان کو کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سنو، بلکہ جب یہ قرآن پڑھیں تو تم لغو باتیں شروع کر دو تاکہ لوگوں تک ان کی آواز نہ پہنچ سکے۔ تو شور شرابہ قرآن کو دبانے کے لیے اور حضور کی آواز کو دبانے کے لیے بھی وہ استعمال کیا کرتے تھے، جبکہ اسلام نے ان سارے ذرائع کو مسترد کر دیا۔ شور شرابہ اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو اللہ رب العزت نے مسترد کرتے ہوئے، ان کو رد کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو ادب اور وقار کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ سکھایا کہ جب تم نے بات کرنی ہو تو آواز کو پست رکھو، دلیل کے ساتھ بات کرو اور حسن اخلاق کے ساتھ اپنی آواز کو آگے پہنچاؤ۔ یہ آیات ہمارے لیے مشعل راہ کا درجہ رکھتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پست رکھا کرو اور اپنی آواز کو اونچا نہ ہونے دیا کرو، جیسے لوگ آپس میں شور کرتے ہوئے اونچی اونچی آوازوں میں بات کرتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں، رائے گاں چلے جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو سکے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، شور شرابہ نہیں کرتے بلکہ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی اور ایمان کے لیے چن لیا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہی تقوی نصیب ہوتا ہے اور ایمان کی دولت سے وہ مالا مال کر دیے جاتے ہیں۔ تو اختلاف جو ہے وہ بھی وقار سے کرنا چاہیے اور شائستگی سے کرنا چاہیے، اور اس میں بھی کسی طرح کا شور شرابہ اور آوازوں کا بلند کرنا جو ہے اس کو قابل مذمت گردانا گیا۔ ہمارے ایک بڑے اچھے شاعر لاہور سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر اختر شمار علیہ الرحمہ وہ لکھتے ہیں کہ دشمنی کر مگر اصول کے ساتھ، مجھ پہ اتنی سی مہربانی ہو، میرے معیار کا تقاضا ہے میرا دشمن بھی خاندانی ہو، کہ میں اپنا یہ معیار رکھتا ہوں کہ خاندانی لوگوں سے بات ہو جو آداب کو اور شائستگی کو سمجھتے ہیں اور جو آوازیں بلند کر کے جو ہے وہ ایسا ماحول نہیں پیدا کرنا چاہتے جہاں پہ ہاتھ گریبانوں تک پہنچ جائیں اور جھگڑے کی فضا بن جائے۔ تو اب آئیے ہم پروگرام کے اس حصے میں یہ پورا مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرنے کے بعد کہ ہمارے معاشرے میں جذبات کی شدت نے ڈائیلاگ کی جگہ لے لی ہے اور جھگڑوں نے مکالمے کی جگہ لے لی ہے اور لوگ آپس میں بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، گھر سے لے کے ممبر و محراب تک ہر جگہ شور و غل سنائی دے رہا ہے، تو اس پہ قابو کیسے پانا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ تو اگر ہم سلوشنز کی طرف آئیں تو پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ معاشرتی سطح پر بچے جب بالغ ہونے لگتے ہیں اور وہ ٹین ایج میں پہنچتے ہیں، یہ ان کی عمر وہ ہوتی ہے جو 14 سال سے 21 سال تک کا عرصہ ہے، اسے سن المراہقہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ جب بچے اس عمر میں پہنچتے ہیں تو اس وقت وہ اپنے ماں باپ کی بات کئی دفعہ نہیں سنتے اور اپنے تجربے کر کے زندگی میں اپنی راہیں خود بنانا چاہتے ہیں، اور اس وقت ماں باپ ان سے سختی کے ساتھ نپٹنا چاہتے ہیں، آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں اور اتنی سختی ہوتی ہے کہ کئی دفعہ بچے ماں باپ سے باغی ہو جاتے ہیں، اور بہت سے ماں باپ کو اپنی اولاد کی اس بغاوت کی شکایت رہتی ہے، اس سے کیسے نپٹا جائے؟ اس وقت بچے جو پچھلی عمر میں اپنی ماں باپ سے اقدار اور جو ویلیوز دیکھتے ہیں، جب وہ بالغ ہونے لگتے ہیں اور بالوں پر نکالتے ہیں تو اس وقت وہ ان ویلیوز کو خود آزمانا چاہتے ہیں کہ ہم ذرا اپنی راہیں خود بنائیں، اپنے تجربات خود کریں۔ تو اس وقت شدت سے بچوں کے ساتھ نپٹنا مسئلے کا حل نہیں، جتنی آپ شدت کریں گے اتنا ہی نقصان ہوگا، اتنے ہی بچے آپ سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اور وہ جو ایک فرینڈلی فادر اور فرینڈلی مدر کا تصور ہے کہ ماں باپ کی بچوں سے دوستی ہو، وہ خواب شرمندہ تعبیر
نہیں ہو سکے گا، بلکہ بچے جو ہیں وہ ایک دشمنی سی بنا لیں گے، اور پھر کئی دفعہ تو وہ اپنے ماں باپ سے باغی ہوتے ہوئے بہت ہی دور نکل جاتے ہیں کہ پھر واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں رہ جاتا۔ تو ایسے ماحول میں حل یہ ہے کہ آپ شدت کے بجائے بچوں سے ڈائیلاگ کریں، مکالمہ کریں، اچھے ماحول میں ان سے بات چیت کریں، ان سے دوستی ڈیولپ کریں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ایک باپ اپنا تجربہ بیان کرتا ہے کہ جب میرا بچہ اس عمر کو پہنچا کہ جب وہ بات سننے پہ آمادہ نہیں تھا اور اپنے تجربے کرنا چاہ رہا تھا، تو میں اسے ہر روز ای میل کیا کرتا، وہ اسے میں لکھتا، میسیج لکھتا کہ تنہائی میں میرا یہ میسیج پڑھ لینا، اور اس میں میں یہ لکھتا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا رویہ اس قسم کا ہے، تم میرے ساتھ اس طرح بات کر رہے ہو اور تم اپنے کچھ تجربات زندگی میں کرنا چاہ رہے ہو، بیٹا میرے تجربات یہ ہیں، میں تمہیں اپنے تجربات سے آگاہ کرتا ہوں، اگر تم یوں کرو گے تو اس کا یہ خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا اور یہ نتائج، تلخ نتائج تمہیں دیکھنے پڑیں گے، اس لیے میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو بچہ کہنے لگا کہ اپنے والد کی مسلسل ای میلز اور وہ میسیجز پڑھ کے مجھے شرمندگی بھی پیدا ہوئی اور خود میں صراط مستقیم کی طرف آ گیا۔ تو یہ ایک بڑی حساس عمر کا دور ہوتا ہے جب بچے ٹین ایجر ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی ان سے ڈائیلاگ اور مکالمے کے ساتھ اگر آپ بات کریں گے تو وہ ایک کامیاب باپ اور کامیاب ماں ثابت ہو سکے گی۔ حضرت سیدنا لقمان کے اوپر تو قرآن نے پوری صورت نازل کر لی جسے سورہ لقمان کہتے ہیں۔ اب اس میں پوری کی پوری صورت میں حضرت لقمان کے اپنے بیٹے سے مکالمے کو بیان کیا گیا، یا بنیا کے ساتھ، وہ بار بار کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں یا بنیا وقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ فرمایا اے میرے بیٹے اپنی چال کے اندر میانہ روی رکھو، زیادہ سپیڈ نہ پکڑو، کیونکہ زیادہ سپیڈ جو تم پکڑ رہے ہو اپنی اس عمر میں یہ تمہیں نقصان دے گی، بلکہ اور وقصد کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہدف پہ نظر رکھو، کوئی کام کرنے سے پہلے منزل پہ تمہاری نظر ہونی چاہیے، سوچ سمجھ کے قدم اٹھاؤ۔ اور فرمایا واغضض من صوتک، حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچے سے کہہ رہے ہیں اپنی آواز کو پست رکھو، آواز بلند نہ ہو، شور شرابہ نہ ہو، بلکہ جتنی تمہاری آواز پست ہوگی اتنی ہی تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اور فرماتے ہیں کہ جو سب سے ناپسندیدہ آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے کہ جب وہ ہنہناتا ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس سے کتنی ناپسندیدگی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، مثالیں دے رہے ہیں، اور انداز یا بنیا کا ہے، اے میرے پیارے بیٹے، اور اس میں شدت نہیں ہے بلکہ مکالمے کے ساتھ بات کو پہنچایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ جب اپنے بچے پہ شاؤٹ کرنا شروع کرتے ہیں اور اونچی آواز سے بات کرتے ہیں، تو ایک اونچی آواز کے بچے کے کان عادی ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس پچ کے اوپر بات سنتا نہیں ہے، پھر باپ کو اس سے اوپر والی پچ پہ جا کے بولنا پڑتا ہے، زیادہ آواز اونچی کرنی پڑتی ہے، پھر بچے کے کان اس آواز پہ بھی عادی ہو جاتے ہیں، فیملیئر ہو جاتے ہیں، پھر اسے چیخنے کی حد تک جانا پڑتا ہے بچے کو بات سنانے کے لیے، اور اس سے پھر اتنا شور بڑھتا ہے کہ گلی کوچے میں اس فیملی کی آواز سنائی دینے لگتی ہے اور جگ ہسائی ہو جاتی ہے۔ تو اس جگ ہسائی سے بچنے کا طریقہ بھی مکالمے کی طرف آ جانا ہے۔ تو آج کے اس پروگرام میں جو بات ہم نے کی ہے، اتنے مختصر وقت میں زیادہ لمبی بات تو ہو نہیں سکتی، لیکن یہ بڑا طویل موضوع ہے، اس پہ تو پوری ورکشاپس ہونی چاہیے، تربیت کے لیے سیشنز منعقد ہونے چاہیے، اور حتیٰ کہ ڈرامے بننے چاہیے۔ یہ ڈرامے جو آج ہمارا پیمرا بنا رہا ہے، اس میں خاندان اجاڑنے کے طریقے تو سکھائے جا رہے ہیں، خاندان سنوارنے کے طریقے نہیں سکھائے جا رہے۔ تو ایسے ڈرامے بننے چاہیے جن کا ہدف اور مقصد ہو، جس میں بچوں کو، ماں باپ کو اور معاشرے کو مکالمہ سکھایا جائے، ڈائیلاگ سکھایا جائے، اور اس پہ باقاعدہ بکس لکھی جانی چاہیے، اور اسکولوں کے اندر اس پہ ورکشاپ اور تربیتی سیشنز منعقد ہونے چاہیے۔ حتیٰ کہ جب ہم دینی نقطۂ نظر سے بات کریں تو مساجد اور ممبر و محراب سے بھی شور شرابہ اکثر سنائی دیتا ہے، فتوے لگتے ہیں، اور ایک مسجد کا سپیکر کھول کے دوسری مسجد والوں کو سنایا جا رہا ہوتا ہے، وہ وہاں سے جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کلچر بھی پہلے تو بہت زیادہ تھا، اب جب سے سپیکرز پہ پابندی لگی ہے تو تھوڑا سا کم ہو گیا ہے۔ واصف علی واصف صاحب نے تو اپنی ایک کتاب کا انتصاب یوں لکھا کہ آباد شہر کی اس مسجد کے نام جس میں لاؤڈ سپیکر نہ ہو،
مطلب یہ تھا کہ یہ لاؤڈ سپیکر اتنی زیادہ شور شرابہ پیدا کر دیتے ہیں کہ شعور اور حکمت کہیں دب جاتی ہے اور صحیح بات آگے نہیں پہنچ سکتی. اس لیے حرمت کے فتوے لگانا، گالی گلوچ کرنا، ہر وقت دوسروں کے رد میں لگے رہنا اور اپنی ساری زندگی رد عمل میں گزار دینا، اس سے بھی ہمیں باہر نکلنا ہوگا اور ہمیں جو ہے وہ مکالمے کی طرف اور حوار کی طرف آنا ہوگا. ایک انگریز مفکر ہے جس کا نام ولیم کیری ہے، اور وہ برطانیہ کا سب سے بڑا پبلشر کئی سالوں تک رہا، جس نے 300 ملین افراد تک اپنی کتابیں پبلش کر کے پہنچائیں. تو اس اعتبار سے اسے بڑا ایوارڈ دیا گیا کہ بہت زیادہ پبلش کی اس نے کتابیں. اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں یہ کامیابی کیسے ملی کہ تم نے اتنی زیادہ بکس پبلش کی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے کان بند رکھے 30 سال تک، کان بند رکھے اور خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا. یہ اگرچہ ایک غیر مسلم کا جملہ ہے لیکن حکمت اسلام پہ مبنی ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بات فرماتے ہیں اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ بار بار رد عمل دینے کے بجائے، لا یعنی اور فضول بحثوں میں جانے کے بجائے خاموشی سے اپنا کام کرتے چلے جاؤ، کان بند رکھو اور خاموشی سے جو حکمت اور خیر کا کام ہے وہ کرتے چلے جاؤ. یہاں کان بند رکھنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ خیر کی بات نہ سنی جائے، وہ ضرور سنی جائے، اصلاح کی گنجائش رکھی جائے، لیکن کان بند رکھنے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو رد عمل کا سلسلہ ہے اور دونوں طرف سے مناظروں مباحثوں کا سلسلہ ہے، اسے ضرور رکنا چاہیے. جب ہم مزید سلوشنز کی بات کرتے ہیں تو وہاں ہم یہ بھی کہیں گے کہ دینی نقطہ نظر سے مدارس میں، مساجد میں، سکولز اور کالجز میں اس پہ ورکشاپس منعقد ہوں، ڈائیلاگ اور مکالمے کی فضا کو بڑھایا جائے، اور فن الانصات، عربی زبان میں انصات کہتے ہیں کان لگا کے سننا، یعنی ایسے سننا کہ انسان پھر کسی اور چیز کو نہ سن رہا ہو. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کہتا ہے استماع بھی کرو اور انصات بھی کرو. استماع کا معنی سننا ہے اور انصات کا معنی یہ سننے کا نیکسٹ لیول ہے کہ سننا تو صرف سننا ہے، اور انصات یہ ہے کہ جب اسے سنو پھر کسی اور شے کو نہ سنو بلکہ پوری توجہ اس چیز پہ رکھ لو. تو انصات کے اوپر پورے کورس کروانے چاہیے کہ ہمیں کس طریقے سے دین اور شعور کی بات کو کان لگا کے توجہ سے سننا ہے. ولید ابن المغیرہ کی مثال اگر میں سیرت طیبہ سے پیش کروں، یہ کافر تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیشکش لے کے آیا اور اسے عربوں نے بھیجا، کفار نے بھیجا کہ اب یہ تو تشدد سے تو مان نہیں رہے، اذیت بڑی دی ہے، مان نہیں رہے، اب ان کو کوئی پیشکش کرے. تو ولید بن مغیرہ آیا اور دشمن اسلام تھا، لیکن نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اعرض علیک عروضا، کہ میں آپ پہ کوئی پیشکش کرنا چاہتا ہوں، ڈیل کرنا چاہتا ہوں، تو کیا آپ میری بات سنیں گے؟ تو حضور نے فرمایا قل یا ابا الولید اسمع، کہ اے ابو الولید تو کہہ میں سن رہا ہوں. تو حالانکہ دشمن اسلام ہے لیکن اسے موقع دیا، تم بولو میں تمہاری بات سنتا ہوں. ہم تو اپنے لوگوں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور حضور نے غیروں کی بات کو سنا. پھر اس نے گفتگو شروع کی، کافی دیر وہ بولتا رہا اور حضور سنتے رہے، درمیان میں اسے ٹوکا نہیں، اور وہ کہنے لگا کہ جناب ہم نے دیکھا ہے کہ آپ ہماری کوئی بات نہیں سن رہے، تو اگر تو آپ کو پیسے چاہیے تو ہم اتنی دولت نچھاور کرتے ہیں، اور اگر آپ کو منصب کا لالچ ہے نعوذ باللہ تو پھر ہم سرداری دے دیتے ہیں، اپنی سردار اور بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی حسین و جمیل خاتون سے شادی کا شوق ہے تو ہم مکہ کی یا اپنے علاقے کی سب سے حسین و جمیل وہ شادی رشتہ جو ہے وہ لے کے آتے ہیں. یہ سخت باتیں تھیں جن کو سننا کوئی آسان نہ تھا کہ حضور کے اخلاص اور للہیت کے اوپر یہ ایک حملہ تھا کہ نعوذ باللہ آپ کو کوئی لالچ ہے تو ہم یہ دیتے ہیں یہ دیتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ آواز بلند کی، نہ ٹوکا، نہ درمیان میں سخت اور سست کہا، نہ اس کو کوئی غلط جملے کہے، نہ کوئی اور بات کی، بلکہ جب وہ ساری باتیں کر چکا تو فرمایا افرغت یا ابا الولید، اے ابو الولید کیا تو اپنی بات کر چکا ہے، فارغ ہو گیا ہے، تیری بات مکمل ہو گئی؟ تو وہ کہنے لگا جی. فرمایا حل تسمع منی، کیا اب میری بات سنو گے؟ وہ کہنے لگا میں سنوں گا. یہ ہے ڈائیلاگ اور مکالمے کا طریقہ کہ پہلے اسے سنا جو مد مقابل ہے، پھر اپنی بات کرنی شروع کی، اور پھر اس میں مشہور وہی بات ہے کہ فرمایا کہ تم مجھے یہ لالچ دے کے اس کام سے ہٹانے آئے ہو، اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دو اور دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دو، پھر بھی میں اپنے جو میں حق کہہ رہا ہوں،
کیونکہ میرے رب کا حکم ہے، میں اس سے سرے منہ انحراف نہیں کروں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور پھر حضور نے وہ آیات عذاب جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی کہ جن میں ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر تم اسی طرح نعوذ باللہ لالچ دینے آتے رہے تو کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہارے اوپر جو ہے وہ آسمان سے بجلی کڑکنا شروع ہو جائے اور عذاب۔ ابھی وہ یہ آیت حضور پڑھنے ہی لگے کہ اس نے آگے آ کے حضور کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کیونکہ اسے بھی یقین تھا کہ اگر انہوں نے کہہ دیا تو پھر ہو جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اندر سے انہیں بھی یقین تھا، لیکن وہ تو ہٹ درمی پہ اڑے ہوئے تھے، تو حضور کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتا نہیں اب آپ خاموش ہو جائیں۔ لیکن بات ہوئی، بات کی گئی، بات سنی گئی اور پھر وہ چلا گیا۔ تو یہ ہے وہ مکالمہ۔ ہم نے پچھلے ایک پروگرام میں بیان کیا کہ سورہ آل عمران میں مکالمے اور ڈائیلاگ کی دعوت دی گئی ہے اور پوری صورت ہی اس میں پریکٹس کروا رہی ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ بنو نجران کے جو عیسائی آئے اور مسجد نبوی میں رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دن تک ڈائیلاگ کرتے رہے، تو ڈائیلاگ کے اصول کیا ہیں، غیر مسلموں سے کن حدود و قیود میں مکالمہ ہو سکتا ہے، وہ بتایا گیا۔ اسی سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا واقعہ بھی ذکر کیا گیا۔ تو اب یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ سورت جو مکالمہ سکھانے آئی ہے اس میں جنگ کی بات کیوں کی گئی؟ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر مکالمہ ختم کر دو گے اور بات چیت کا ماحول نہیں رہنے دو گے تو پھر جنگ کا طبل بجے گا، پھر جنگیں ہوں گی، پھر تلواریں نکلیں گی۔ اس لیے بہتر تمہارے اور ہمارے لیے یہ ہے کہ بات چیت کے ماحول سے ہی کوئی حق بات کے فیصلے پہ آ جاؤ، وگرنہ پھر دوسرا حل وہی ہے کہ پھر جنگ کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اس لیے کتنا ہی اچھا ہو کہ کوئی اسکالر اٹھے اور اپنی ریسرچ کا یہ موضوع بنائے کہ قرآن کی روشنی میں مکالمے کے اصول، یہ بڑا بہترین ریسرچ کا ایک ٹاپک ہے۔ یا پھر یوں لکھا جائے کہ فن الانصات فی ضوء سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کی سیرت کی روشنی میں کان لگا کے سننے کا فن کیا ہے، دوسروں کو اپنی بات پہنچانے کا فن کیا ہے، حضور کی سیرت سے مثالیں دی جائیں تو ایک بہترین ایسا ریسرچ آرٹیکل تیار ہوگا جس کا معاشرے کو نفع ہوگا اور آنے والی نسلوں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ ڈنمارک میں مکالمے کا یہ تجربہ جو ہے وہ کیا گیا، اور اس میں ایک بزنس مین جو ہے اس نے معاشرتی سطح پہ پیسہ لگایا اور ایک بڑا ہال تعمیر کیا جس کو ڈائیلاگ یا مکالمے کی فاؤنڈیشن کا نام دیا گیا، اور اس میں انہوں نے یہ ایک طریقہ وضع کیا کہ پہلے انٹرنیٹ پہ موضوع دیا جاتا ہے اور اس موضوع پہ گروپس میں آراء لی جاتی ہیں، اور یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ صرف اسی کی رائے کو شامل کیا جائے گا جو گالی گلوچ نہیں کرے گا اور غلط گفتگو کا طریقہ اختیار نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، وہ آئے وہ اپنی بات کرے تو لوگ رجسٹریشن کرواتے ہیں، پھر مقررہ دن اس حال میں جمع کیا جاتا ہے، ایک ہی موضوع پہ 2 مختلف رائے رکھنے والے لوگوں کو اے اور بی ٹیم بنا دی جاتی ہے، اور اے ٹیم جن کی وہ رائے ہوتی ہے ان کو ایک طرف کے بینچوں میں بٹھایا جاتا ہے، اور جن کی رائے ان کے مخالف ہوتی ہے انہیں بی ٹیم کے بینچ پہ بٹھایا جاتا ہے، اور پھر باری باری دونوں طرف کے لوگوں کو اپنی بات کرنے کا موقع دیا جاتا ہے کہ 4 منٹ 5 منٹ میں وہ اپنی معاف ضمیر کا اظہار کریں دلیل کی روشنی میں، دوسرے اسے رد کریں۔ ایسا مکالمہ جو صحت افزا ماحول میں ہو اور جس میں مکالمے کا طریقہ سکھایا جائے، ہمارے معاشرے کو بھی ایسے مکالمہ اور ڈائیلاگ سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کر سکیں، گفتگو کر سکیں، کسی نتیجے تک پہنچ سکیں۔ اب تو یہ کیفیت ہے اور اتنا حبس زدہ ماحول ہے ہمارا کہ ہم کفار تو رہ گئے ایک طرف، حتیٰ کہ دوسرے مسلک والے بھی رہ گئے ایک طرف۔ اب تو ایک ہی مسلک میں ایک شخص دوسرے شخص کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، اور فتویٰ بازی کا ماحول اتنا گرم ہے کہ خود مسلمان ہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی تکفیر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ وہ ماحول ہے جو کبھی بھی اسلام اور نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ تو آئیے شور کے بجائے شعور کی طرف آ جائیں اور جھگڑے کے بجائے ڈائیلاگ اور مکالمے کی طرف آ جائیں تاکہ ہمارے معاشرے کو اس کا فائدہ ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس گفتگو سے مجھے اور آپ سب کو فائدہ ہوگا اور ہم سوچ سمجھ کر ٹھوس حکمت عملی کی بنیاد پہ اپنے معاشرے کے لیے خیر کے جذبات کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق
قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔